رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی تک سورہ بقرہ کی 22 آیتوں کے تعلق سے گفتگو مکمل ہو چکی ہے۔ اب انشاءاللہ 23ویں آیت سے شروعات ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے ان خاص بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر نہ لا سکو اور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، تیار رکھی ہے کافروں کے لیے۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک کے تعلق سے فرماتا ہے کہ یہ کتاب ہے جسے ہم نے اپنے بندے پر یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، تو اگر تمہیں اس میں کچھ شک ہو تو پھر تم لوگ کہتے ہو کہ یہ خدا کا کلام نہیں، انسان کا بنایا ہوا ہے، تو اللہ ان کو چیلنج کرتا ہے کہ فاتوا بصورۃ من مثلہ، تو اس کی مثل ایک صورت ہی لے آؤ تم لوگ، تب جانے کہ انسان کا کلام کیسا ہوتا ہے، خدا کا کلام کیسا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ فاتوا بصورۃ من مثلہ فرمایا، اور پھر ایسا ہی نہیں کہ تم ایک آدمی مل کر ایک آدمی ہی، بلکہ تمہارے جتنے بھی مددگار ہیں، فصیح و بلیغ، عرب کے بڑے بڑے فصحاء بلغاء جتنے بھی ہیں، سب کو جمع کر لو اور سب مل کر کے ایک صورت صرف بنا کر کے لاؤ۔ ایک صورت ہے تو اتنا بڑا قرآن ہے، صرف ایک صورت ایسی بنا کر کے لاؤ جو فصاحت اور بلاغت میں ایسا معنی دار ہو اور معنی خیز ہو۔ تو فرمایا کہ تم سب کو جمع کر کے لے آؤ اگر تم سچے ہو، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ تم سے یہ نہیں ہو سکے گا، پھر تم نہیں لا سکو گے اور تم سے ہو بھی نہیں سکے گا۔ تو فرمایا جب نہیں ہو سکے گا تو ایسی بہتان تراشی نہ کرو، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور کافروں کے لیے تیار کر رکھی گئی ہے۔ تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی مثل کوئی بھی بنا سکتا نہیں ہے۔ ایک آدمی نے بہت زور مارا، عرب کا تھا، تو اس نے سورہ فیل کے اوپر ایک صورت بنائی اور کہا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل خرطومہ طویل، ہاتھی وہ ہاتھی اور تم کیا جانو کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے، اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے۔ تو اس کی جو لڑکی تھی وہ بڑی چالاک تھی، کہا اب کیا کر رہے ہو؟ کہا قرآن کی مثل ایک صورت بنا رہا ہوں، قرآن کی مثل ایک صورت بنا رہا ہوں۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ یہ کسی کے سامنے پیش مت کر دینا ورنہ تمہاری جو عزت باقی بچی ہے وہ بھی چلی جائے گی۔ کہا کیوں؟ کہا یہ کون نہیں جانتا کہ ہاتھی وہ ہاتھی، کیسا ہاتھی جس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے، یہ کوئی فصاحت و بلاغت ہے ہاتھی کے تعلق سے؟ تو تم یہ پیش کرو گے، تو پھر وہ بھی عاجز ہو گیا اور نہ لا سکا۔ بڑے بڑے لوگ قرآن کی مثل لانے کی کوشش کرتے رہے لیکن نہ لا پائے، اور صورت کو دیکھ کر کے کہہ دیا کہ لیس ھذا من کلام البشر، کہ یہ انسان کا کلام ہے ہی نہیں، انسان کا کلام
سب لوگ فصاح اور بلغا اپنی اپنی تحریروں کو کعبے کے پر لٹکاتے تھے، تو اس سے پتہ چلتا کہ ہاں فلاں نے لکھا ہے تو بہت فصیح اور بلیغ ہے، اگر اس سے اچھا کوئی لکھ کر کے لایا تو اس کو ہٹا کر کے دوسرا رکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن جب قرآن پاک کی سورہ کوثر لکھی گئی، لکھ کر کے وہاں لٹکائی گئی، تو اس کے سامنے کوئی لا ہی نہیں پا رہا تھا، تو میٹنگ کی گئی، سب نے اپنے بڑے گرو کو جمع کیا اور اس کے سامنے بتایا کہ اس کے مثل لاؤ، تم ہمارے استاد ہو، تم تو اس کی مثل لے آؤ، ہم نہیں لا پائے۔ تو اس نے پڑھا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ان شانئک هو الابتر لیس ھذا من کلام البشر، لیس ھذا من کلام البشر، کہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ انسان کا کلام ہے ہی نہیں، تو میں اس کے مثل لاؤں گا کیسے؟ میں تو انسان ہوں، انسان اس کی مثل لا ہی نہیں سکتا، تو یہ انسان کا ہی کلام نہیں ہے تو خدا کے کلام کے سامنے وہ کیسے کلام لا سکتا ہے؟ تو وہ بھی عاجز رہ گیا۔ بہرحال قرآن نے کئی جگہوں پر چیلنج کیا کہ تم اگر سچے ہو تو لے آؤ پھر اس کے مثل، اس کی طرح لے آؤ، تم کہتے ہو کہ خدا کی کتاب نہیں ہے، خدا کا کلام نہیں ہے، تو پھر اس کے مثل لا کر کے دکھاؤ، تب تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ انسان کا کلام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، تو یہاں پر جو بندے سے کہ تمہیں اگر کچھ شک ہو جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، تو بندے سے مراد سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، اور اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اس جیسی قرآن کے جیسی ایک صورت لے آؤ۔ تو اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ یعنی ایک ایسی صورت بنا کر کے لاؤ جو فصاحت اور بلاغت میں اور حسن نظم و ترتیب اور غیب کی خبریں دینے میں قرآن کی مثل ہو، غیب کی خبریں دینے میں قرآن کی مثل ہو، کلام ایسا ہو جو بالکل ترتیب کے ساتھ ہو، جیسے قرآن شریف میں ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، تو اس کو حسن نظم و ضبط کہتے ہیں کہ بالکل اسی انداز سے پڑھتے چلے آئیے، تو پڑھنے والا اسی انداز سے پڑھتا چلا جائے اور اس کو لطف ملتا چلا جائے، اسے کہتے ہیں فصاحت اور بلاغت، فصاحت اور بلاغت۔ تو ایسا فصیح اور بلیغ صورت بنا کر کے لے آؤ، تو وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ عاجز ہو گئے، اور اللہ نے فرما دیا کہ تم ایسا نہیں کر سکو گے۔ ساتھ میں اپنے ساتھیوں کو بلا لو جتنے بھی تمہارے حمایتی ہیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں ان سب کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو خدا کے سوا سب کو بلا لو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر نہ لا سکو، اور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے، تو جب تم سے یہ کام ہوگا ہی نہیں تو کیا کرنا ہے تمہیں؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اس آگ سے ڈرو، وقودها الناس والحجارہ، جن کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے، تو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ تو جہنم کا ایندھن یعنی جہنم کو بھرا جائے گا آدمی سے یا پتھر سے، ایندھن کہتے ہیں جس سے جلایا جائے، جس سے روشن کیا جائے۔ تو پتھر سے کیا مراد ہے؟ پتھر سے یہ پتھر نہیں جو عام پتھر ہیں، یہ پتھر نہیں، پتھر سے وہ پتھر مراد ہیں جو بت ہیں، مورتیاں ہیں، ان سے بھر دیا جائے گا جہنم کو، جنہیں کفار، ان مورتیوں کو کفار پوجتے ہیں، اور ان کی محبت میں یعنی بتوں کی محبت میں قرآن پاک اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عناداً انکار کرتے ہیں، یعنی بتوں کی محبت میں وہ حضور کا انکار کرتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں، دشمنی کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے وہ بتوں کی محبت میں قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، مانتے نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے
دشمنی اور قرآن سے جو دشمنی ہے وہ ان کی بتوں سے محبت کی وجہ سے ہے، کہ وہ اپنے بتوں سے محبت کرتے ہیں اور اپنے باپ دادا کے دین پر ہی قائم رہنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ حضور کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، اور انہوں نے ایسا اعتراض کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے کیا؟ جہنم۔ جہنم تیار کر رکھی ہے، اس پہ غور کرنا ہے۔ پتہ چلا کہ جہنم بنائی جا چکی ہے، بنائی جا چکی ہے، معلوم ہوا کہ دوزخ پیدا ہو چکی ہے، اور یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ مومنین کے لیے بِکَرْمِہِ تعالی خلود نار، یعنی ہمیشہ جہنم میں رہنا نہیں ہے۔ تب اللہ نے فرمایا وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، کافرین کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ تو مومن بھی تو جائیں گے جہنم میں، جہنم میں مسلمان بھی جائیں گے سزا کے لیے، پھر حضور کی شفاعت سے، اولیاء اللہ کی شفاعت سے جہنم سے نکالے جائیں گے، جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کیے جائیں گے، سزا کے طور پر اس میں جائیں گے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ تو یہ مسئلہ سمجھ میں بات اس جانب اشارہ ہے اس میں کہ اعدت للکافرین کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے جو ہیں وہ کافر ہوں گے، اور مومن اس میں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہوں گے، سزا کے بعد ان کو نکال لیا جائے گا، سزا کے بعد ان کو نکال لیا جائے گا کسی کی شفاعت سے، تو ان کو نکال لیا جاتا ہے۔ یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ جہنم بنائی جا چکی ہے، جنت بھی بنائی جا چکی ہے، جہنم بنائی جا چکی ہے، اور مومن کو خلود نار نہیں ہے۔ خلود نار مطلب ہمیشہ جہنم میں رہنا نہیں ہے، سزا کے طور پر جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے یا جتنی سزا ہوگی اتنی دیر کے لیے جہنم میں جائے گا، اور پھر سزا بھگتنے کے بعد اسے حضور کی شفاعت سے یا بزرگان دین کی شفاعت سے یا اللہ کی رحمت سے اسے نکال لیا جائے گا، جہنم میں ہمیشہ نہیں رکھا جائے گا۔ تو پتہ چل گیا کہ جہنم کو بنایا جا چکا ہے، یہ سب تیار کیے جا چکے ہیں۔ اب کافروں کا جو ذکر ہوا کہ بھائی یہ لوگ ایسی صورت نہیں لا سکتے، ان کے لیے جہنم ہے، اب اس کے بعد مومن کا ذکر وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اب خالدون کہاں آیا؟ دیکھو مومن کے لیے جنت میں رہنا، ہمیشہ کہاں رہنا ہے؟ جنت میں رہنا ہے۔ تو اب فرمایا کہ اور خوشخبری دے انہیں، خوشخبری کنہیں ہے؟ انہیں جو ایمان لائے۔ خوشخبری کسے دی جائے گی؟ انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ایمان لائے اور اچھے کام کیے، کہ ان کے لیے باغ ہیں، باغیچے ہیں جنت کے، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، باغ ہیں جن کے نیچے سے نہریں رواں ہیں، جاری ہیں، اور پھر ان میں جو ان کو رزق دیا جائے گا کھانے کو جنت میں، جب انہیں ان باغوں میں کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا جنتیوں کو، تو اس کی صورت دیکھ کر کے، اس کا نقشہ دیکھ کر کے کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملتا تھا، یعنی وہ دنیا میں اس کو دیکھ چکے تھے یا پہلے اس کو کھا چکے تھے، جیسے سیب لے لیجئے، انار لے لیجئے، سب کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، انگور ہے۔ تو یہ جب وہاں پر ان کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں دیا جاتا تھا، ملا تھا، کھا چکے ہیں۔ لیکن جنتی پھل کی یہ تاثیر ہوگی کہ دکھنے میں بھلے ہی وہ ایک جیسا ہوگا، لیکن جب جس کو کھایا جائے گا الگ الگ ٹیسٹ آئے گا، الگ الگ ذائقہ ملے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب انہیں رزق دیا جائے گا
تو وہ اس کی صورت کو دیکھ کر کے، اس کے نقشے کو دیکھ کر کے کہیں گے تو جو ہمیں پہلے ملتا تھا یہ تو وہی ہے، اور وہ صورت میں ملتا جلتا دیا جائے گا، صورت میں دیکھنے کے اعتبار سے پھل ملتا جلتا دیا جائے گا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، اور ان کے لیے ان باغوں میں ستھری بیویاں ہیں جنتیوں کے لیے، اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان میں ہمیشہ۔ مومن کہاں رہیں گے؟ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، جہنم میں ہمیشہ کافر رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے خوشخبری انہیں ہوگی جو ایمان لائے، اچھے عمل کیے، اور ان کے لیے باغیچے ہوں گے جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی۔ تو سنت الہی یہ ہے کہ کتاب میں ترغیب کے بعد ترغیب ذکر فرماتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کی یہ سنت ہے کہ طریقہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ڈر کی باتیں بیان فرماتا ہے، جہاں ڈرانا مقصود ہے، جیسے جہنم کے بارے میں ڈرایا، تو اس کے بعد ترغیب یعنی جس کی طرف دل کھنچے، جیسے جنت کی طرف دل کھنچے، تو جہنم کے بعد جنت کا ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اسی لیے کفار ان کے اعمال اور عذاب کے ذکر کے بعد مومنین اور ان کے اعمال کا ذکر فرمایا اور انہیں جنت کی بشارت دی۔ صالحات یعنی نیکیاں، وہ عمل صالحات کسے کہتے ہیں؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، آپ سنتے ہیں ہمیشہ کہ نیک عمل کیے، تو صالحات کسے کہتے ہیں؟ تو نیکیاں وہ عمل ہیں جو شرعاً اچھے ہوں اور ان میں فرائض نوافل سب داخل ہیں۔ صالحات کسے کہتے ہیں؟ نیکیوں کو کہتے ہیں، اچھے عمل کو کہتے ہیں، اور اچھے عمل میں فرض بھی ہے، نوافل بھی ہے اور سنتیں بھی ہیں۔ جو بھی اچھے عمل ہیں وہ کیا ہے؟ صالحات میں داخل ہیں۔ مسئلہ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ صالح کا ایمان پر عطف دلیل ہے اس کی کہ عمل جزو ایمان نہیں۔ عطف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اور کے ذریعے سے جو بات بیان کی جاتی ہے، جیسے کہ یہ کتاب ہے اور قلم، کیا یہ کتاب ہے اور قلم، تو جو بیچ میں اور آ گیا ہے اسے عطف کہا جاتا ہے۔ گرامر کی بات ہے، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، انشاءاللہ ضرور سمجھ میں آ جائے گی کہ عطف یہ کہا جائے کہ یہ کتاب ہے اور یہ قلم، اور قلم بیچ میں جو اور آیا ہے تو یہ اور جو ہے دونوں کو الگ کر رہا ہے، دونوں کو الگ کر رہا ہے، جدا کر رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو عربی میں واو آتا ہے، عربی میں واو آتا ہے، خوشخبری دی جائے انہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اس بات کی یہ دلیل ہے کہ عمل جزو ایمان نہیں، یعنی عمل جو ہے ایمان کا حصہ نہیں ہے، ایمان الگ ہے، عمل الگ ہے۔ ایمان کیا ہے؟ الگ ہے اور عمل الگ ہے۔ ایماندار کو عمل تو کرنا ہی ہے، لیکن اگر کوئی عمل نہیں کرتا، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، فرض ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ دینا فرض ہے، نہیں ادا کرتا، حج کرنا فرض ہے، نہیں کرتا، تو اس عمل کے نہ کرنے کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہو جائے گا، وہ مومن تو رہے گا، مسلمان تو رہے گا، رہ گیا اس کا گناہ، تو گناہ تو ہونا ہی ہے۔ تو یہ بات سمجھانی ہے کہ جزو ایمان نہیں، یعنی ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ ایمان کا جزو ایمان کا مطلب جیسے آپ کا یہ جسم ہے، تو یہ آپ کا یہ ہاتھ جو ہے یہ جسم کا جزو ہے، یہ اس کا حصہ ہے، اس کو جدا کیا جائے گا تو آپ کو تکلیف ہوگی، کیا ہے؟ تکلیف ہوگی۔ تو جو الگ ہوتا ہے اس کو الگ بیان کیا جاتا ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، واو کو بیچ میں لا کر کے بیان کیا تو پتہ چلا کہ ایمان الگ ہے، عمل الگ ہے۔ ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ عمل کیا جائے، لیکن اگر کوئی عمل نہیں کرتا ہے تو ایمان والا تو وہ رہے گا، عمل نہ کرنے کی وجہ سے گناہ اس کے اوپر ہوگا۔ تو یہ عطف کی وجہ سے یہ بات سمجھ میں آئی۔ مسئلہ اس سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ بشارت مومنین صالحین کے لیے بلا قید ہے۔
اب یہ جو خوشخبری ہے جنت کی، تو جو نیک مومن ہیں ان کے لیے تو بلا قید، یعنی کسی قید کے بغیر ہی کیا ہے ان کے لیے جنت ہوگی۔ اور رہ گئے گنہگار مومن، تو گنہگار مومن جن کو بشارت دی گئی ہے تو وہ مقید بمشیت الہی ہے، مقید بمشیت الہی، یعنی خدا کے چاہنے پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، خدا کی چاہنے پر۔ اگر اللہ چاہے تو مومنین کو اپنی رحمت سے بے حساب داخل کر دے، ہاں تو یہ مقید بمشیت الہی کہ چاہے تو ازراہ کرم معاف فرمائے اور چاہے تو گناہوں کی سزا دے کر کے جنت میں داخل کرے۔ صالح مومن ہیں تو ان کو جنت بغیر قید کے ڈائریکٹ، لیکن جو گنہگار مومن ہیں ان کا کیا؟ تو اب خدا کی رحمت، خدا کی مشیت کے اوپر کہ اگر اللہ چاہے تو ازراہ کرم انہیں معاف کر دے اور جنت دے دے، اور اگر چاہے تو سزا دینے کے بعد جنت عطا کرے، لیکن جنت تو عطا کرے گا۔ مومن کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ گنہگاروں کو بھی جنت ملے گی، یا تو خدا کے معاف کر دینے سے گناہوں کو، یا تو پھر گناہوں کی سزا مل جانے کے بعد، لیکن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے مومن، مومن تو جنت میں جائیں گے، کیونکہ مومن جو ہوگا وہ رسول اللہ کو چاہنے والا ہوگا، اور جو رسول اللہ کو چاہنے والا ہوگا، عاشق رسول کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، کہ جب ہم رسول اللہ کے ہیں تو جنت بھی رسول اللہ کی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت میں شفاعت فرمائیں گے، اس کے ذریعے سے بھی مومن کیا ہے؟ جہنم سے بچ کر کے جنت میں جائیں گے۔ بہرحال جنت تو ملے گی صالحین کو بھی اور گنہگاروں کو بھی، صالحین کو ڈائریکٹ ملے گی، گنہگاروں کو سزا کے بعد یا اللہ کی رحمت سے معاف کر دینے کے بعد ملے گی۔ اور فرمایا کہ اس میں ستھری بیویاں ہوں گی، تو اور یہ فرمایا کہ یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، پہلے جو رزق دیا جاتا تھا وہی رزق اس کے اندر ہوگا۔ تو جنت کے پھل جو ہوں گے باہم مشابہ ہوں گے، دکھنے میں کیا ہوں گے؟ ایک دوسرے جیسے لگتے ہوں گے، اور ذائقے ان کے جدا جدا ہوں گے۔ جنت کے جو پھل ہوں گے ان کے ذائقے، ان کا ٹیسٹ جو ہوگا الگ الگ ہوگا، اور اسی لیے جنتی کہیں گے کہ یہی پھل تو ہمیں پہلے مل چکا ہے، لیکن جب کھانے سے کھائیں گے تو نئی لذت پائیں گے تو ان کا لطف بھی بہت زیادہ ہو جائے گا، نئی لذت پائیں گے، نیا ٹیسٹ پائیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جنتیوں کے لیے پاک ستھری بیویاں ہوں گی، پاک ستھری بیویاں ہوں گی۔ تو کیسے بیویاں ہوں گی؟ تو جنتی بیویاں خواہ حوریں ہوں یا غلمان ہوں، اور سب زنانے عوارض اور تمام ناپاکیوں اور گندگیوں سے مبرہ ہوں گی، نہ جسم پر میل ہوگا، نہ بول و براز، اس کے ساتھ ہی وہ بدمزاجی اور بدخلقی سے بھی پاک ہوں گی۔ جنت کی جو عورتیں ہوں گی، حور و غلماں ہوں گے، وہ تمام دنیاوی عوارض سے، جس عورتوں کے اندر مرد کے اندر جو خواہشات ہوتی ہیں، نفسیاتی خواہشات ہوتی ہیں، اور پاکی جو ناپاکی ہوتی ہے، جنت کی عورتیں جو حور و غلمان ہیں وہ ان ساری چیزوں سے پاک ہوں گی، ساری گندگیوں سے کیا ہوں گی؟ وہ پاک ہوں گی، جسم پر میل بھی نہیں ہوگا، بول و براز پیشاب پاخانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اور بد مزاجی، بری بات بولنا اور برے طریقے سے پیش آنا ایسا بھی نہیں ہوگا۔ ان ساری چیزوں سے وہ کیا ہوں گی؟ پاک صاف ہوں گی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے جنت میں پاک بیویاں ہوں گی، ان کے لیے، مومنین کے لیے، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ مومن کیا ہوں گے؟ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی اہل جنت نہ کبھی فنا ہوں گے، نہ جنت سے نکالے جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنت و اہل جنت کے لیے فنا نہیں ہے، جنت کے لیے اور اہل جنت کے لیے فنا نہیں، یعنی اب ختم ہونے والے
نہیں، جنت سے نکالے نہیں، جنت میں جو ایک بار آ جاتا ہے اس کو نکالا نہیں جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام گئے تھے نا، واپس کہا کہ چلو، کہا نہیں اب نہیں جاؤں گا۔ کہا کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ جو جنت میں ایک بار آ جاتا ہے واپس نہیں جاتا، واپس نہیں جاتا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ پل صراط سے گزرنا ہے، میں گزر لیا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جہنم کو دیکھنا ہے، وہ بھی میں نے دیکھ لیا۔ اور جنت میں جو آ جائے گا اس کو دوبارہ واپس نکالا نہیں جاتا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار پاک اور منبر شریف کے بیچ کی جو جگہ ہے جسے جنت کی کیاری کہتے ہیں، ریاض الجنہ کہتے ہیں، وہ بھی ایک جنت کا ٹکڑا ہے۔ جنت میں جو ایک بار آ جاتا ہے نکالا نہیں جاتا۔ اسی لیے جو وہاں پر ایک بار جاتا ہے، وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے تو خوش نصیب ہوتا ہے کہ جنتی ہو گیا۔ کیا ہوتا ہے؟ جنتی ہو گیا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جنت میں آ کے نار میں جاتا کوئی نہیں، شکر خدا نوید نجات و ظفر کی ہے۔ شکر خدا نوید، خوشخبری، نجات، کامیابی اور ظفر کے، کامیابی اور ظفر کی ہے۔ اور اجمیر شریف میں جنتی دروازہ، اس کے تعلق سے بھی فرمایا کہ جو اس میں سے داخل ہو جائے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ جنتی ہو جاتا ہے۔ علامہ حشمت علی سے پہلے بیان ہوا تھا، علامہ حشمت علی صاحب اس میں سے داخل ہو کر کے اپنے گھر جا رہے تھے، پیلی بھیت شریف، ان کا کلام وہاں پہ لکھا ہوا بورڈ پہ، تو جا رہے تھے، راستے میں وہاں بھی دیوبندی مل گئے اور دیکھا کہ مولانا ہے تو چھیڑا جائے ان کو، لیکن ان کو چھیڑنا وہ بہت بھاری پڑتا تھا۔ وہ تو بہت ایسے اتنے بڑے مناظر تھے کہ کورٹ میں بھی جا کر کے مناظرہ لڑ کے آئے تھے جج کے سامنے۔ اور کیسے گئے تھے؟ لنگی میں اور لنگی اور جبے میں گئے تھے۔ مریدوں نے کہا کہ حضرت اچھا لباس پہن لیجئے۔ کہا کیوں؟ کہا کورٹ میں جا رہے ہیں مناظرہ کرنے کے لیے، یہاں سورت طرف بھروچ طرف بھی آتے رہتے تھے مناظرے کے لیے۔ تو کہا میں خدا کی بارگاہ میں کیسے جاتا ہوں؟ کہا لنگی اور کرتے میں جاتے ہیں۔ کہا خدا کی بارگاہ سے اس کا دربار کچھ بڑا ہے، وہاں بھی میں ایسے ہی جاؤں گا۔ تو وہاں پہ جا کر بھی انہوں نے مطلب بہت مناظرے کیے، جیتے، اسی لیے ان کو شیر رضا کہا جاتا ہے، شیر رضا، علامہ حشمت علی۔ تو وہ اجمیر شریف کی اسٹیشن کے اوپر وہابیوں نے ان کو گھیر لیا اور ان کو سونگھنے لگے، ادھر دائیں بائیں سونگھنے لگے۔ کہا کیوں سونگھتے ہو؟ کہا سوال کیا ہے بتاؤ؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ اجمیر شریف آئے تھے؟ کہا ہاں۔ کہا خواجہ کے دربار میں گئے تھے؟ کہا ہاں۔ کہا تو وہاں جنتی دروازہ سنا گیا ہے کہ وہاں آپ وہاں سے داخل ہوئے؟ کہا ہاں الحمدللہ داخل ہوا ہوں۔ کہا جب تو آپ جنتی ہو گئے ہوں گے؟ کہا الحمدللہ میں جنتی ہو گیا ہوں، میں جنتی ہو گیا ہوں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس لیے آپ کو سونگھ رہے ہیں کہ جو جنتی ہوگا ظاہر بات ہے اس کے جسم سے جنت کی خوشبو آئے گی۔ تو مناظر تو تھے ہی، جیسا سوال ویسا جواب۔ کہا کم بخت، تو نے یہ تو پڑھا ہے کہ جنتی کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے، کیا تو نے ایک حدیث نہیں پڑھی کہ جو جہنمی ہوگا اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی؟ جو جہنمی ہوگا اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، تو جہنمی ہے، تجھے جنت کی خوشبو کہاں سے آ سکتی ہے؟ تو ایسے جنت میں آ کے نار میں جاتا کوئی نہیں۔ جنت میں جو ایک بار داخل کر دیا جائے گا پھر اس کو جنت ہی میں رکھا جائے گا، اور اہل جنت کو فنا نہیں ہے۔ انشاءاللہ باقی گفتگو پھر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ مولا جو کچھ بیان ہوا اسے ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کے فیضان سے مالا مال فرما۔ الہ العالمین ایمان کے ساتھ رکھ، ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔